أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كذبت عاد المرسلين کذبت جھٹلا دیا عاد نے اللہ کے رسولوں کو. مرسلین سے مراد جو اللہ کی طرف سے رسول اور پیغمبر مبعوث ہوئے ان کو جھٹلا دیا. پیچھے نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑا ہے، اس کے اندر بھی الفاظ یہی تھے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلا دیا. تو اس کی تفسیر پیچھے گزر چکی ہے کہ جس نے ایک رسول کو جھٹلایا گویا کہ اس نے سارے رسولوں کو جھٹلا دیا، کیونکہ مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے کہ جو اللہ کے بھیجے ہوئے سارے رسولوں پر ہی ایمان لائے. اور شریعت جو ہے، شریعت تو اس نبی کی وہ مانے گا کہ جو نبی اس کے دور کے اندر موجود ہے، لیکن ایمان سارے رسولوں پر لائے گا کہ سارے رسول ہی سچے ہیں اور اللہ کی طرف سے مبعوث ہیں. تو یہ عادیوں کی قوم جو ہے نا، انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. یہ بڑی تگڑی قوم تھی اور بڑے بڑے ستونوں والی قوم، بڑی بڑی لمبی چوڑی عمارتیں بنانے والی قوم. نوح علیہ السلام کے بعد، اس قوم کے بعد سب سے بڑی تمدن کے اندر اور ثقافت کے اندر بہت بڑی آگے بڑی ہوئی قوم جو ہے نا، یہ عادیوں کی قوم تھی. بڑے بڑے قد ہوتے تھے ان کے اور جابر قسم کے یہ لوگ تھے. فخر اور تکبر کے اندر بہت آگے بڑھے ہوئے تھے. اللہ نے ان کو مال و دولت بھی بڑا دیا ہوا تھا، وسائل ان کے پاس بہت زیادہ تھے. تو عدن سے لے کر عمان تک یہ بہت بڑا علاقہ جو ہے نا ان کے قبضے میں تھا. تو وہاں پر جو ہے نا وہاں کی زرخیزی بھی ان کے پاس تھی اور جو کچھ وہاں سے نکلتا تھا وہ سب کچھ ان کے پاس تھا. تو فخر اور تکبر کے اندر جو ہے نا یہ قوم بہت آگے بڑھ چکی تھی. یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے جب کسی کو نعمت ملتی ہے نا، تو جب اس کے پاس دین نہیں ہوتا تو وہ نعمت جو اس کو ملی ہے اس کو تکبر کی طرف لے جاتی ہے. تو جب وہ نعمت اللہ کی، کیونکہ دینے والا تو اللہ ہے، اس کو تکبر کی طرف لے کے جاتی ہے، تو پھر اس تکبر کی وجہ سے وہ اللہ کے دین کو کچھ نہیں سمجھتا. تو جب اللہ کے دین کو اہمیت نہیں دیتا تو اس دین کی دعوت دینے والے جو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے انبیاء ہیں یا اللہ کے اولیاء ہیں یا ان کے بعد دعوت دین دینے والے جو علماء ہیں، ان کی کوئی حیثیت ہی ان کے سامنے نہیں ہوتی، کیونکہ دین کی حیثیت ان کے سامنے کچھ نہیں ہوتی. آج بھی معاشرے کے اندر بڑے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے وہ چھوڑو مولویوں کے رپڑ کو، کیا مولویوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، چھوڑ دو ان کو، اللہ اللہ کرو، نماز پڑھو، بس اپنے گھر جاؤ. اس سے زیادہ مولویوں کو چکروں میں کیوں پڑے ہوئے؟ کیا مطلب کہ کسی مولوی کی بات آپ نے سننی نہیں. بات سمجھ آئی؟ یہ ایک وہ تبصرہ ہے کہ جو یہودیوں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے مسلمانوں کے اندر پھیلایا جاتا ہے مسلمانوں کو متنفر کرنے کے لیے. کیونکہ مولویوں کے اندر بھی بڑی قسمیں ہیں کہ جو اپنی جیبیں بھرنے کے لیے بھی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کی جائیدادوں کو لینے کے لیے بھی دعوت دیتے ہیں،
اور لوگوں کو جو ہے نا ان کا پیسہ بٹورنے کے لیے اپنے قریب کرتے ہیں، اور ایسے بھی علماء ہیں کہ جو اللہ کے فضل و کرم سے دعوت دین اخلاص کے ساتھ دیتے ہیں اور سچی دعوت لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ بڑے طبقے ہیں اس کے اندر، تو ہر طبقے کے اندر سے جو ہے نا وہ خام مال وہ اللہ کے دین کے دشمنوں کو مل جاتا ہے۔ جیسے انڈیا کی ایک ویڈیو جو ہے نا وہاں کے جرنیل کی وہ وائرل ہوئی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے علماء کو خریدا ہوا ہے۔ علماء کے اندر جو ہے نا ہم نے، جیسے ہمارے مسالک ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، وہابی ہیں، شیعہ ہیں، جتنے بھی مسالک سمجھے جاتے ہیں، تو ہم مولویوں کو خرید کر ان سے روزانہ کے حساب سے نہیں تو ہفتے کے حساب سے دوسرے کے خلاف بیان لیتے ہیں کہ تو اس کو کافر کہنا ہے اپنے سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر۔ وہ کافر کہتا ہے، جب وہ کافر کہتا ہے تو دوسری طرف بھی مولوی خریدا ہوا ہے تو اس کو بھی وہ کہتے ہیں کہ اس نے تجھے کافر کہنا، پیسے ہم نے لگانے ہیں، تو نے اس کو کافر کہنا۔ تو اب یہ جنگ جو ہے یہ مسلمانوں کے اندر وہ بیرونی ایجنسیاں، چونکہ خام مال جو ہے نا وہ مل جاتا ہے، جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت دینے والے ہیں وہ تو خریدے نہیں جا سکتے، لیکن جن کے اندر لالچ اور طمع ہوتا ہے وہ لالچ اور طمع کے اندر اللہ کے دین کا نقصان کر دیتے ہیں۔ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس منبر کے اوپر چڑھ کر جو ہے نا میں کس کو گالیاں دے رہا ہوں۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ منبر جو ہے نا یہاں سے جو دعوت جائے وہ قرآن اور حدیث کی جانی چاہیے۔ اس قرآن اور حدیث کی دعوت کے اندر جو ہے میں کسی ایسے فرقے کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے میں کافر نہیں کہہ سکتا۔ عملی طور پر اس کے اندر بڑی خرابیاں ہوں گی، بڑی خرابیاں، لیکن زبان سے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے۔ یہ تو آج مسلمان ہیں نا جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بڑی محبت ہے، اللہ کے ساتھ بھی بڑی محبت ہے۔ عبداللہ بن ابی منافق جو تھا اس نے کلمہ ہی پڑھا تھا نا، لیکن اندر محبت بھی نہیں تھی۔ ہوتا نا کوئی محبت کا تھوڑا بہت اندر ہو، محبت بھی نہیں تھی۔ ہر وقت جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی بہانے ڈھونڈتا رہتا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایشو جو ہے نا وہ کھڑا کر دو۔ محبت بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل نہیں کیا، اس کو کافر نہیں کہا۔ کوئی چھوٹا معاملہ تو نہیں پیچھے جو آپ سورہ نور کے اندر پڑھ کے آئے، کوئی چھوٹا کام تو نہیں کیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو تہمت لگائی تھی، یہ چھوٹا معاملہ تو نہیں تھا کہ مسلمانوں کے اندر مدینہ کے اندر بہت بڑی کھلبلی مچ گئی کہ اس خاندان کے اوپر تہمت لگائی گئی ہے کہ جس خاندان کی آسمانوں سے رب گواہی دے رہا، تو یہ بہت بڑا معاملہ تھا۔ لیکن اس معاملے کے باوجود بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے اجازت بھی لی ہے کہ یہ منافق جو ہے نا آپ ہمیں اجازت دیں ہم اس کا سر قلم کر دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اللہ کے دین کے دشمن کو بھی جس نے ظاہری طور پر کلمہ پڑھا تھا اس کو بھی کافر قرار دے کر مروایا نہیں ہے۔ تو آج یہ بہت بڑی کافروں کی ایجنسیاں مل کر مسلمانوں کے پیچھے لگی ہوئی ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان یا اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں ان کے اندر جو ہے نا وہ خون خرابہ کروایا جائے، آپس میں ان کو لڑایا جائے، مسالک کو لڑایا جائے، اداروں کو لڑایا جائے، حکومت کے ساتھ لڑایا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے اسلامی ملک جو ہیں وہ اندرونی خلفشار جو ہے اس کے اندر مبتلا ہو جائیں، اور جب اندر کی لڑائی شروع ہوتی ہے نا تو باہر سے دشمن اپنا دا لگا جاتا ہے۔
اس لیے یہ ہمیں سوچ سمجھ کر جو ہے نا اسلام کو اختیار کرتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرنا ہے کہ کسی کا ہم نے شکار نہیں ہونا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہاں پر عادیوں کا تذکرہ کیا کہ عادیوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا، اور رسولوں کو جھٹلانے کا سب سے بڑی وجہ جو ہے ان کا تکبر تھا، کہ جس بندے کے اندر یہ تکبر آ جاتا ہے نا وہ خاص طور پر اللہ کے دین کو تو قبول نہیں کرتا۔ اذ قال لهم اخوهم، جب کہا ان کو ان کے بھائی ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یہ الفاظ وہی ہیں جو پیچھے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کے اندر گزر چکے ہیں، تقریباً ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہی کہا تھا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یعنی ڈرنے سے مراد اللہ سے نہیں ڈرتے ہو۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ نوح علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے اس کے اوپر کسی اجر کا، معاوضے کا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا معاوضہ مگر صرف رب العالمین پر ہے، وہی اس کا ذمہ دار ہے۔ اس کی تفسیر پچھلے نوح علیہ السلام کے قصے میں گزر چکی۔ اتبنون بکل ریع آیۃ، اتبنون کیا تم بناتے ہو، بکل ریع ہر اونچی جگہ پر، آیتن ایک یادگار، تعبثون یہ تو بے فائدہ تم کام کرتے ہو، لا حاصل کام کر رہے۔ ہمارے ہاں بھی یادگاریں بنائی جاتی ہیں، ان کا بھی یہ رویہ تھا کہ جو اونچی جگہ سب کو نظر آنے والی ہے نا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی سردار اپنی جو ہے نا وہ یادگار بنا دیتا۔ ان کے اندر بھی یہ تھا۔ ہمارے بھی جن کا بس چلا، کسی نے شالامار باغ بنا دیا، کسی نے تاج محل بنا دیا، کسی نے کچھ بنا دیا، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا ان کو کچھ فائدہ نہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں۔ ہوتا ہے نا کہ دنیا کے اندر ہی کچھ ہو جائے، کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ میری بلے بلے ہو۔ یعنی یہ جتنے کام ہیں اپنی بلے بلے کروانے کے لیے ہیں، اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے ہیں، دنیا اور آخرت کے اندر ان کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو وہ بھی یہی کرتے تھے، تکبر کی وجہ سے، فخر کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، وہاں پر جہاں بھی کوئی اونچا ٹیلا ہوتا ہے تو وہاں پر اپنی یادگار بنوا دی، اس کے اوپر جو ہے نا اپنا مجسمہ جو ہے بنوا دیا، اور سب وہاں سے گزرنے والے قافلے دیکھیں گے کہ یہ قوم عاد کا بہت بڑا جو ہے نا وہ سردار ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ فلاں عالمگیر نے بنوایا، یہ فلاں نے بنوایا، یہ فلاں نے بنوایا۔ وہ جتنے مغل بادشاہ تھے انہوں نے اپنی رانیوں کو خوش کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا۔ تو یہ صرف اپنا تکبر ہے، اپنا فخر ہے، اپنا غرور ہے، لوگوں کی نظروں کے اندر اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے سب کچھ بنایا جاتا ہے۔ قطعاً ان کو دنیا کے اندر بھی ضرورت نہیں تھی اور آخرت میں بھی ضرورت نہیں۔ تو عاد علیہ السلام، آدی قوم کو ہود علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تم یہ اونچی جگہ پر اپنی یادگاریں بناتے ہو، تو یہ یادگاریں کیا ہیں؟ اللہ اکبر، تعبثون یہ عبث کام کرتے ہو، بے فائدہ کام کرتے ہو، لا حاصل کام کرتے ہو۔ کیا مطلب کہ نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، یعنی ایسی جگہ پر اپنا پیسہ خرچ کر دینا جہاں سے نہ دنیا کے اندر کچھ فائدہ ہے نہ آخرت میں کچھ فائدہ، صرف تکبر کی بنا پر۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، اور بناتے ہو تم بڑے بڑے محلات، لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ شاید کہ تم ہمیشہ محلات میں رہو۔ محلات ایسے ایسے بناتے ہیں
کہ جیسے ساری زندگی قیامت تک کسی میں رہنا ہے، ورنہ وہ 10 مرلے 20 مرلے یا 2 کنال کے اندر گھر کے اندر رہ سکتے تھے، لیکن بڑے بڑے یہ تاج محل کی شکل میں، اور جہاں انہوں نے رانیاں رکھی ہوئی تھی، آج کے دور میں یہ چند برس جو ہے نا وہ 100 سال پہلے جو گزرے ہیں، کیا مقصد تھا ان کا بنانے کا؟ اگر یہ مسلمانوں کے سربراہ تھے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی جو ہے نا مال آنا تو شروع ہو گیا تھا؟ جب جہاد کا دروازہ کھلا تھا تو مال آ رہا تھا، اور آپ کے جو خلفاء تھے ان کے دور کے اندر تو مال کی بہتات تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی سامنے ہے کہ وہ ایک خیمہ ہے، ایک چھوٹا سا گھر ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو رکھتے ہیں، علیحدہ علیحدہ خیمے لگائے ہوئے ہیں، اور گھر اتنا چوڑا اور لمبا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں یا کوئی سنتی یا نفلی نماز پڑھتے ہیں تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوئی ہوتی ہیں، تو قدموں کے اندر اتنی جگہ نہیں ہے کہ وہاں سجدہ کیا جا سکے، قدموں کو اکٹھا کرتی ہیں تو پھر اللہ کے رسول سجدہ کرتے ہیں۔ اس دور میں مال آ رہا تھا، جہادی قافلے مال لے کے آ رہے تھے، فتوحات ہو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو فتوحات کی ہیں وہ قیصر و کسریٰ سارے کے سارے اسلام کے اندر جو ہے نا یہ سارے علاقے آ چکے تھے۔ مدینہ کے اندر جو ہے نا وہ مسجد نبوی کے اندر اتنی جگہ نہیں تھی، باہر گلیوں کے اندر ڈھیر لگائے جاتے تھے مال غنیمت، اتنا مال آتا تھا جب یہ قیصر و کسریٰ فتح ہوئے۔ تو اتنا مال آنے کے باوجود بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کوئی باہر سے ملنے آتا ہے نا تو باہر ایک کھیت کے اندر ایک درخت کی چھاؤں میں نیچے اینٹ رکھ کے سوئے ہوئے، محلات کی تو ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ دعوت دی جو ہے نا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہ یہ کیا تم سب کچھ بنا رہے ہو، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے بڑے بڑے محلات جو ہے نا وہ تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، اور تم بنا رہے ہو محلات کو، لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، شاید کہ تم ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم پکڑتے ہو تو جابر بن کر پکڑتے ہو۔ کیا مطلب؟ یہ قوم بڑی جابر تھی، جب کسی کو پکڑتے نا تو اس کو چھوڑتے نہیں تھے، یعنی ظلم و ستم کے اندر یہ قوم آگے بڑھی ہوئی تھی۔ غریب تو انہوں نے اپنے علاقوں کے اندر رہنے کو نہیں نہ دیا، جس طرح ہماری حکومتیں اعلان کرتی ہیں کہ غربت ختم کر دیں گے، واقعی ختم ہو سکتی، اگر اتنی مہنگائی ہوگی تو غریب ختم ہو جائے گا تو غربت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ان جابر قسم کے لوگ جو ہے نا جہاں پر رہتے تھے وہ غریبوں کے اوپر ظلم ہی اتنا کرتے تھے، یا تو وہ غریب بیچارے سارے کے سارے ان کے نیچے لگ کر ان کے کام کاج میں مصروف رہتے یا علاقے چھوڑ کر ویسے ہی بھاگ جاتے۔ تو وہ جابر قسم کی لوگ جو ہے نا وہ جابر قسم کی قوم تھی جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ، جب تم پکڑتے ہو یعنی کسی کو بھی، بطشتم جبارین، تمہارے اندر کوئی رحم دلی نہیں ہوتی، فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈر جو، وَأَطِيعُونَ، اور میری فرما برداری کرو۔